جناب والا حس، احساسات، جذبات اور مشاہدات کو جنم دیتی ہے جس سے مثبت یا منفی فکر پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان حواس سے مبرہ ہو جائے تو وہ ان تمام چیزوں سے لاپرواہ اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ ہزار کثرت کے لیے مستعار ہے اور نعمت سے مراد آسائش اور راحت کے ہیں۔ تو جناب والا قرارداد کا مفہوم کلی ایک مثال سے سمجھے گا کہ جیسے غصہ بعینی ہی خود ایک بری چیز ہے، لیکن اگر غصہ کسی اچھی جگہ پہ جیسے کسی کی غیر اخلاقی حرکت پر غصہ کیا جائے تو وہ غصہ نعمت ہے۔ اسی طرح بے حسی بھی اگر اپنے مفاد یا کسی فائدے کے لیے کی جائے تو اس جگہ پر بے حسی ہی ہزار نعمت ہے۔ تو جناب والا جب قرارداد حقیقت پر اس قدر مبنی ہے تو میں قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب والا اگر قرارداد کو سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ملکی سطح کے ہر حکمران کی کسی حق بات پر خاموشی نتیجتاً اس کو ملنے والے منصب اور عہدے کی صورت میں اسی کے لیے ہزار نعمت ہے، وگرنہ اس کے لیے اس کی یہ زندگی اجیرن بن جائے، جس کی مثال ہمارے وطن عزیز کے ایک سابقہ وزیر اعظم جنہوں نے مسٹر 10 کی خوشنودی کے لیے زرداری کے کالے دھندوں کو ان کے سد باب کرنے کے لیے سیویز کو ایک خط تک نہ لکھا تو ثابت ہوا کہ بے حسی ہزار نعمت ہے۔ جناب والا اگر قرارداد کو سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو معاشرے کے کسی بھی شخص کی بھوک کے لیے ہوس، اچھے رہن سہن کے لیے ہوس، اگر وہ یہ احساسات اس پر غالب ہو جاتے ہیں تو وہ ان احساسات سے مغلوب ہو کر کچھ نہیں کر پاتا، جس کی مثال معاشرے کے ہر اس فرد کی ہوگی، اور علی پور کا وہ باپ جس نے ان احساسات سے مغلوب ہو کر اپنی بیوی اور 3 بیٹوں کو قتل کر دیا تو ثابت ہوا کہ بے حسی ہزار نعمت ہے۔ جناب والا اگر قرارداد کو اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان کسی مرض کا شکار ہے اور اس کے لیے جراح عملی اس کو کروانا پڑے، لیکن اگر اس معاملے میں بے حس نہ ہو، اس کی ٹینشن کو سر پر سوار کر لے تو وہ اپنا علاج نہیں کروا پائے گا اور وہ شفایاب نہیں ہو پائے گا، تو ثابت ہوا کہ بے حسی ہزار نعمت ہے۔ جناب والا اگر قرارداد کو سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بے حسی ہر اس باپ کے لیے جس کے پاس اپنی بیٹی کے لیے جہیز اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اسباب نہ ہو تو وہ اس بے حسی کو بے حس ہو کر صرف سادی زندگی میں اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، جس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ پیلے ہوں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کی مثال معاشرے کی کئی بیٹیاں ہیں جو اپنے بالوں میں چاندی اتارے آج بھی اپنے کسی شوہر کی منتظر ہیں، تو ثابت ہوا کہ بے حسی ہزار نعمت ہے۔ جناب والا اگر قرارداد کو تمام شعبہ زندگی میں دیکھا جائے تو ہر ڈاکٹر، جج، ملازم، انجینئر، استاد کے لیے بے حسی ہزار نعمت ہے، کیونکہ اگر وہ اس معاملے میں بے حس نہ ہو اور اس معاملے میں مستحقین کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اجرت کو مکمل وصول نہ کرے تو وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے خود ہی بھوکا مر جائے گا، تو ثابت ہوا کہ بے حسی ہزار نعمت ہے۔ جناب والا اگر قرارداد کو تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے والدین کی صبح سویرے ننھے منھے بلبلاتے بچوں کو اسکول بھیجتے وقت ان کی وہ بے حسی اس بچے کے لیے ہزار نعمت ہے جب وہ اسکول جا کر تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو یہ اس بچہ یہ تعلیم کی زیور سے کبھی آراستہ نہ ہو، جس کی زندہ مثال میں خود آپ کے سامنے۔ جناب والا اگر قرارداد کو عالمی سطح پر دیکھا جائے اگر قرارداد کو عالمی سطح پر دیکھا جائے تو سرمایہ دارانہ طبقے نے جس طرح سے معاشی استحصال کیا ہے، جس کی مثال روانڈا، پاکستان، سری لنکا جیسے ممالک ہیں، اور اگر ان تمام ممالک پہ ان کے سالان ہو تو یہ ثابت ہوا کہ بے حسی ہزار نعمت ہے۔ جناب والا میرے مخالف سمت والے آئیں گے اور وہ آ کے اس پر ضرور بات کریں گے کہ یہاں بے حسی سے مراد متصف اس سے شخص ہے، لیکن جناب والا میں پہلے ہی ان کی مخالفت کرتا چلا جاؤں کہ یہاں پہ بے حسی کی ہم بات کریں گے، اور بے حسی سے مراد صفت ہے، نہ کہ اس صفت سے مراد متصف شخص۔ لہٰذا یہاں پہ آ کے ان کی کرنے والی تمام باتیں کہ فلاں شخص نے بے حسی کی، فلاں نے بے حسی کی، فلاں بے حس نہیں ہوا تو اس نے اچھا کیا، تمام رد ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ بے حسی صفت کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ تو لہٰذا میں اس معزز ایوان سے گزارش کروں گا کہ اپنی احساس کا ثبوت دیتے ہوئے اس قرارداد کو قبول کریں۔ بہت شکریہ۔